رب زدني علما رب زدني علما ألف لام علم کی روشنی زندگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الاطہار اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الكتاب قرآنہ الکریم قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ہمارے درس کا جو موضوع ہے وہ ہے مدح۔ مدح کے حوالے سے کل میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ مدح کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک مدح کی وہ قسمیں کہ جن کا سبب مدح حمزہ ہو، ایک مدح کی وہ قسمیں کہ جن کا سبب مدح ساکن ہو۔ وہ قسمیں کہ جن کا سبب مدح حمزہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھیں۔ آج وہ اقسام بیان کیے جائیں گے کہ جن کا سبب مدح ساکن ہے۔ تو جن کا سبب مدح ساکن ہے اس مد کی تین قسمیں بنتی ہیں، ایک ہے مد عارض، دوسرے مد لازم، تیسرے مد لین۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے مد عارض کے بارے میں۔ مد عارض وہ مد کہ جس کا ساکن جو ہے وہ وفق کی وجہ سے ایجاد ہوا ہو، یعنی کوئی ایسا کلمہ کہ جس کے آخری حرف کو ساکن کیا جائے، خود ساکن نہ ہو، یعنی اس کے اوپر کوئی حرکت ہو، یعنی متحرک و زبر، زیر پیش، یا دو زبر یا دو زیر یا دو پیش، ان میں سے کوئی ہو، تو اس کو یعنی جو ہے خود بخود ساکن کیا جائے گا، یعنی وہ پہلے سے ساکن نہ ہو، اس کو ساکن کیا جائے، چاہے وہ آیت کے بیچ میں یا آیت کے آخر میں، تو وہاں پہ ہم مد کریں گے۔ مثلا مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں کیونکہ مثال سے بات اور زیادہ واضح ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن، دیکھیں الرحمن جو ہے وہ دراصل تھا الرحمن تھا، لیکن ہم نے آخر کا جو نون ہے اس کو ساکن کیا اور ساکن کر کے الرحمن پڑھا، تو یہاں پہ جو ہے مد عارض کا قاعدہ لاگو ہوگا۔ الرحمن، آپ الرحمن اس کلمے کو دیکھیں، الرحمن میں آخر میں میم کے بعد الف آیا ہے، بہت جگہ پہ الف ساتھ میں لکھا تھا، بہت جگہ پہ کھڑا الف آتا ہے، یعنی میم کے اوپر ہی الف آتا ہے، تو میم کے بعد جو ہے الف آیا ہے اور الف حروف مدی میں سے ہے، اس کے فوراً بعد جو نون ہے اس پہ جو ہے پیش تھا، لیکن ہم نے اس کو ساکن کر دیا، گویا پیش جو ہے وہ ساکن میں بدل گیا۔ تو ایک کلمہ الرحمن اس میں حرف مد بھی آیا ہے، یعنی الف آیا ہے، اور سبب مد بھی آیا یعنی ساکن آیا ہے، وہی پیش کے جس کو ہم نے ساکن کیا، الرحمن، تو یہاں پہ مد ہوگا، کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن، یا پھر آگے علم القرآن۔ یاد رکھیے گا یہ جو مد عارض ہے اس میں یعنی کھینچنا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مد عارض ہوتا ہے اس میں کوئی علامت نہیں ہوتی مد کی، بلکہ خود سمجھا جائے گا کہ یہاں پہ مد ہے اور یہاں پہ کھینچا جائے گا، لیکن اختیار ہے آپ کو، چاہے آپ کھینچیں چاہے نہ کھینچیں، یعنی کھینچنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مثلا آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، یا پھر ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان،
یعنی جب ہم کھینچتے ہیں تو اس سے تلاوت میں گویا حسن پیدا ہوتا ہے۔ مد عارض جو ہے وہ اختیاری ہے، مد اختیاری ہے، یعنی آپ چاہیں تو کھینچیں چاہے تو نہ کھینچیں۔ اگر آپ کھینچیں گے اور اگر آپ صوت میں یعنی اچھے طریقے سے تلاوت کریں گے تو خود بخود تلاوت میں ایک حسن پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ کے سامنے میں نے پہلی مثال پیش کی الرحمن، یا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحیم، الرحیم میں آپ نے دیکھا کہ ہے کے بعد یہ آیا ہے جو حروف مد میں سے ہے، اس کے بعد میم جو ہے وہ متحرک تھا، لیکن ہم نے اس کو خود وقف کیا اور اس کو ساکن میں بدلا، اس لیے یہاں پہ الرحیم کو بھی کھینچ کے پڑھا جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا پھر واو کی بھی ایک مثال آپ کو سامنے پیش کر دوں، مثلا جیسے والطور، والطور میں واو آیا ہے حروف مد میں سے، اس کے بعد را جو کہ متحرک تھا ہم نے اس کو وقف کیا اور وہ ساکن میں بدل گیا، والطور۔ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مد عارض میں اختیار ہے، آپ چاہیں کھینچیں چاہے نہ کھینچیں، کھینچیں گے تو تلاوت میں زیادہ حسن پیدا ہوگا۔ اور جو مد عارض کی کھینچنے کی مقدار ہے وہ یا 2 حرکت کے برابر ہے، یا 4 حرکت کے برابر، یا بہت سے بہت 6 حرکت کے برابر ہے۔ مثلا اگر 2 حرکت کے برابر کھینچے تو کافی ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ آج میں سورہ یاسین کی 2 آیتوں کی تلاوت کروں گا اور اس میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے مد عارض کو پڑھا جاتا ہے۔ ابھی میں نے الرحمن کی 2-3 آیتیں پڑھی، اس میں بتایا، لیکن چاہتا ہوں کہ سورہ یاسین جو کہ ہماری مسلسل چل رہی ہے سورہ، اس کی بھی 2 آیتیں پڑھوں اور اس میں بتاؤں کہ کس طریقے سے مد عارض کو انجام دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ نے دیکھا آخر میں ان کنتم صادقین، صادقین جو آیا ہے وہ قاف کے بعد یا آیا ہے جو کہ حروف مدی میں سے ہے، صادقین، قاف کے بعد یا آیا ہے حروف مدی میں تھے، اس کے بعد جو نون آیا ہے دراصل تھا صادقینہ، لیکن ہم نے نون کی جو زبر تھی اس کو ساکن میں بدل دیا کیونکہ وقف کیا ہے ہم نے یہاں پہ، تو ساکن میں بدل جائے گا، صادقینہ ہو جائے گا، صادقین، کیونکہ ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں اس لیے یہاں پہ مد عارض آ جائے گا، اور پھر ہمیں اختیار ہے چاہے ہم کھینچیں چاہے نہ کھینچیں ہیں، ان کنتم صادقین، یا پھر اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں ان کنتم صادقین۔ اس کے بعد ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون۔ مثلا مان لیجئے ہم پڑھ رہے ہو کہ مثال کے طور پہ ما ينظرون، آیت ہم نے شروع کی اور ما ينظرون ہی کہہ کے ہم یہاں پہ رک گئے، تو جب ہم یہاں پہ رکیں گے تو جو ہمارا نون ہے دراصل نون پہ جو تھا وہ زبر تھا، لیکن کیونکہ ہم رک گئے تو یہاں پہ خود بخود ساکن ہو جائے گا۔ جب یہاں پہ خود بخود ساکن ہو جائے گا تو ہم ما ينظرون کو دیکھیں گے، ما ينظرون میں جو را کے بعد واو آیا ہے اور واو حروف مد میں سے، اس کے بعد نون، کیونکہ ہم رک گئے نون پہ اور نون کو ساکن میں بدل دیا، یعنی نون کا جو زبر تھا اس کو ساکن میں بدل دیا ہم نے، تو یہاں پہ مد عارض خود بخود آ جائے گا۔ ہمیں اختیار ہے کہ جب ہم مثلا رک جائیں تو یہاں پہ ہمیں اختیار ہے کہ چاہے کھینچیں چاہے نہ کھینچیں، مثلا کوئی پڑھتے پڑھتے یہ کہے کہ ما ينظرون، رک جائے تو اس کو کھینچے، یعنی ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ما ينظرون۔ اور جب ہم کہیں پہ رکتے ہیں، مثلا ایک آیت ہے اور بیچ میں ہم رکتے ہیں، تو پھر ضروری ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم رکے ہیں
وہ فوراً یعنی اس کے بعد سے نہ شروع کریں، بلکہ اس سے پہلے کچھ کلمہ لے کے ہم شروع کریں. مثلاً ہم اگر ما ینظرون کہہ کے رکے تو آگے ایسے نہ پڑے کہ الا صیحۃ واحدہ، ایسے نہیں، بلکہ پہلے سے لے کے یعنی پچھلا والا جو کلمہ ہے یا پھر اس سے 2-3 کلمہ پہلے کا لے کے ہی پڑھیں. ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. يخصمون میں بھی مد عارض والا قاعدہ لاگو ہوگا، کیونکہ واو کے بعد جو نون ہے ہم نے اس کو ساکن میں تبدیل کیا ہے. یہ جو وقف کی بحثیں ہیں مد کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی کہ وقف کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور کون کون سی علامتوں پہ رکنا ضروری ہے اور کون کون سی علامتوں پہ رکنا ضروری نہیں ہے اور کہاں کہاں پہ جائز ہے. تو آج کا جو درس ہے مد کے حوالے سے وہ ہے مد عارض کا، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. انشاءاللہ امید ہے کہ اگر کسی کو درس نہ سمجھ میں آئے یا پھر کوئی سوال ہو درس کے حوالے سے تو ضرور کمنٹ میں اپنے سوالات وغیرہ پوچھیں، تاکہ اس کے جواب اور جو اس کے بارے میں ہیں وہ دیگر دروس میں بیان کیے جائیں. وآخر الدعوان والحمد للہ.